بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر 71 یعنی 71 ہے پیج، سیرت النبی جلد دوم۔ ناظرین، ہمارا جو ہیڈنگ چل رہا ہے وہ ہے عبادات۔ اس میں ایک پوائنٹ تھا طہارت، وہ ڈسکس کیا ایک ویلاگ میں، دوسرے ویلاگ میں تیمم، تیسرے میں نماز، اور نماز کا سبجیکٹ ابھی چل رہا ہے۔ اس میں دو ویلاگ نمبر 2 اور ویلاگ نمبر 3 ہم پیش خدمت کر چکے ہیں۔ اب اس کا ایک اور ویلاگ ہوگا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آ جائے گا۔ یہ ہے چوتھا ویلاگ۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معاویہ بن حکم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، ایک صاحب کو چھینک آئی، میں نے یرحمکم اللہ کہا، لوگوں نے تیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا، میں نے کہا آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے زانوں پر ہاتھ مارے۔ اس وقت میں سمجھا کہ بات کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، میں چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر خلق احمدی سے مجھ کو نہ سزا دی، نہ ڈانٹا، نہ برا کہا، صرف یہ فرمایا کہ نماز تسبیح و تکبیر اور قرات کا نام ہے، قرات یعنی قرت کرنے کا نام ہے، اس میں بات چیت جائز نہیں۔ تشہد کا جو طریقہ اب ہے پہلے نہ تھا، مختلف اشخاص کے نام لے کر کہتے ہیں السلام علی فلاں فلاں، یعنی نام لے کے بالآخر التحیات للہ کے خاص الفاظ سکھائے گئے جو اب نماز میں معمول بہا ہیں، یعنی آج کل وہی چل رہے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم چھوٹے بچوں کو نماز میں کندھے پر چڑھا لیتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت اتار دیتے ہیں، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر چڑھا لیتے۔ حضرت عائشہ باہر سے آتی اور دروازہ کھٹکھٹاتی، حضور اکرم نماز پڑھتے ہوئے عین اسی حالت میں جا کر دروازہ کھول دیتے۔ ان حدیثوں کی بنا پر بہت سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ سب افعال نماز نفل میں جائز ہیں۔ نفل کی تخصیص اس لیے کہ جن نمازوں میں حضور اکرم نے افعال کیے وہ فرض نہ تھیں بلکہ نفل تھیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ تعویل صحیح نہیں۔ ایک حدیث میں صاف موجود ہے کہ حضور اکرم امامہ بنت ابو آس کو کاندھے پر چڑھائے ہوئے مسجد میں آئے اور نماز ادا کی۔ ہمارے نزدیک یہ تمام روایتیں اسی زمانے کی ہیں جبکہ نماز میں بات چیت اور اس قسم کی حرکات ممنوع نہیں قرار پائے تھے۔ رفتہ رفتہ نماز تکمیل کی اس حد کو پہنچی کہ وہ تمام تر خضوع و خشوع و مراقبہ و محویت بن گئی۔ قرآن مجید میں آیت ہے قد افلح المؤمنون مؤمنون الذین هم فی صلواتہم خاشعون، یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ مسلمان ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس بنا پر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت خضوع و خشوع کے خلاف کرنا ممنوع ہو گیا۔ نماز کے تمام ارکان کی نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا لازمی قرار پایا، یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر حضور اکرم کے سامنے نماز ادا کی اور تمام ارکان ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح ادا نہیں کیے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کر پڑھ لو۔ اس نے دوبارہ اسی طرح ادا کی، آپ نے پھر فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا کہ کیوں پڑھوں، کیوں کر پڑھوں؟ آپ نے رکوع، سجدہ، قیام سب کی نسبت ہدایت کی کہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں، چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ غرض یہ توبہ حالت تھی، غرض یا تو یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ حضور اکرم سجدے میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاقاً شام سے تجارت کا قافلہ آیا، 12 آدمیوں کے سوا جس قدر لوگ نماز میں شریک تھے اٹھ کر قافلے کے طرف دوڑے۔ اس پر یہ آیت اتری وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور جب لوگ تجارت یا کھیل تماشا دیکھ پاتے ہیں تو لوٹ کر اس پر گرتے ہیں اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہہ دے کہ جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ تجارت اور کھیل تماشا سے بہتر ہے۔
اور یا حضور اکرم کی تربیت و تعلیم سے یہ بات ہوئی کہ ایک انصاری نماز کی حالت میں 3 دفعہ تیر کا زخم کھاتے ہیں لیکن نماز نہیں توڑتے، 3 دفعہ تیر کا زخم کھاتے ہیں لیکن نماز نہیں توڑتے، کہ جو سورہ انہوں نے شروع کیا تھا اس کی لذت معنوی اس درد زخم سے زیادہ تھی، اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نماز میں زخم کھا کر گرتے اور تڑپتے ہیں۔ یہ قیامت خیز منظر سب کے سامنے ہے، لیکن ایک شخص مڑ کر نہیں دیکھتا، کیونکہ خشیت الہی اور محویت کا عالم جو دلوں پر طاری ہے وہ اور کسی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا آخری ویلاگ اب آ رہا ہے، ویلاگ نمبر 5، اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے نماز عیدین اور جمعہ یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق